نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے کار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کہ تیری اہل بیت کو ہر قسم کے رجس سے، گناہ سے پاک کر دیا جائے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، ہر قسم کے رجس سے، گناہ سے، گناہ کی آلودگی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ محرم الحرام کی آمد ہے، ایک یا دو دن باقی ہے، اور امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ اس ماہ مقدس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا کیا جاتا ہے۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میدان کربلا میں وہ سامنے جو کربلا میں پیش آیا، دنیا کی نظیر، دنیا کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو جو میدان کربلا میں کیا گیا، اس کا ذکر ہونا ہے۔ اور آج کی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، اس کا سننا، سمجھنا اور اسے یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کا تقدس
اہل بیت کی حرمت، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی عزت کس قدر تاکید کی گئی ہے امت مسلمہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ جن نفوس قدسیہ کا کی طہارت اور پاکی کا اعلان اللہ رب العزت نے فرما دیا، اس میں ایک بال برابر بھی گنجائش نہ رہ گئی ان نفوس قدسیہ میں نقص تلاش کرنے کی، ان کی حیات طیبہ میں نقص تلاش کرنے کی ایک رتی بھر بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ایمان اہل بیت کی محبت کا نام ہے، ایمان اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی و صام وَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ الْبَيْتِ دَخَلَ النَّارِ۔ ایک شخص نمازی تھا، من صلی، زندگی بھر اس نے نماز قضا نہیں کی، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا اور صرف نمازیں نہیں مقبول نمازیں پڑھتا رہا، کسی نماز میں بھی نقص واقع نہ ہوا، وہ نمازیں جو یقیناً قبول ہوتی ہیں، ساری زندگی مقبول نمازیں پڑھی اور زندگی بھر روزے رکھتا رہا۔ وَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کے تمام احکامات پر عمل پیرا رہا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر کبھی حرام نہیں کھایا، زندگی بھر کسی کا حق نہیں کھایا، زندگی بھر کسی کو تکلیف نہیں دی، زندگی بھر اس نے کسی کا برا نہیں کیا، کوئی برائی نہیں اس کے نامہ اعمال میں، زندگی بھر کا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، حج کرتا رہا، طواف کرتا رہا، قربانیاں دیتا رہا۔ من صلی و صام وَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کا ہر حکم بجا لایا، ہر حکم پہ عمل کرتا رہا، زندگی بھر اللہ کی رضا کا طالب رہا اور رضا اس سے حاصل تھی، اللہ کی رضا اسے حاصل تھی، اس نے اللہ کی رضا کو پایا، پا لیا۔ یہ ساری نیکیاں ان کے پاس، اس کے پاس تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، جتنے زندگی میں حج کیے سب قبول ہوئے، زندگی بھر میں جتنے روزے رکھے سارے روزے قبول ہوئے، حلال کھاتا رہا، جھوٹ نہیں بولا۔ کیا ان صفتوں کا، ان صفات کا حامل کوئی شخص مل سکتا؟ ساری زندگی اس نے دنیا میں گزاری ہو اور ان صفات کو اس نے پایا، ان صفات کا حامل کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ ساری خوبیاں اس میں تھیں، مگر حضور نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اس کے دل میں نہ تھی،
بغض تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت نہ تھی، بلکہ اس کے دل میں حضور کی آل کا بغض تھا۔ ساری نیکیوں کے باوجود وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اسے کوئی نیکی نہیں بچا سکے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان اہل بیت کی محبت کا نام ہے، فقط اہل محبت کا نام ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ اس لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے فرما دیا، اللہ کا حکم آ گیا، انہیں اللہ رب العزت نے ہر شے سے پاک کر دیا، پاک اور طہارت بنا دیا۔ جس طرح اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا حوالہ ہے کہ قرآن مجید میں فرما دیا رب العزت نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب قرآن میں یہ آ گیا کہ وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، اس اللہ کے صریح فرمان کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی مدعی نبوت آپ کو ملا اور آپ نے اس سے فقط اتنا کہہ دیا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ اتنا کہنے سے انسان کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے فرمان کو، اللہ کا فرمان آ گیا وخاتم النبی، اس پر یقین گویا اس کا متزلزل ہو گیا کہ کسی کو یہ کہہ دیا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ اللہ کے ذات پر، اللہ کے فرمان پر عین الیقین، حق الیقین، حق الیقین کے مرتبے پر ہر شخص فائز ہو، اس کا نام ایمان ہے، ایمان اسے کہتے ہیں۔ ذرا برابر بھی اس میں ایک گنجائش نہ رہے، اس یقین، وہ یقین اتنا کامل ہو، ثم استقاموا، استقامت بری ہوئی ہو، اس کے قدم کسی مقام پہ ڈگمگائے نہ، اس کا ارادہ کسی مقام پر متزلزل نہ ہو، وہ اس پہ ڈٹا رہا اور یقین کبھی متزلزل نہ ہوا، اس کا نام ہے کہ اللہ کا حکم بجا لایا، اس کا نام ایمان ہے، وہ ایماندار ٹھہرا۔ اللہ کے ہر حکم پر ایمان اس طرح کا چاہیے، اس طرح کا ہو تو وہ ایماندار ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ رب العزت نے اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد ان نفوس میں نقص تلاش کرنا، عیب تلاش کرنا، خدا کی قسم وہ شخص کافر ہے۔ ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں، کوئی اس کا دین نہیں، کوئی اس کا دین نہیں، کوئی اس کا ایمان نہیں۔ وہ اس شخص کی طرح ہے کہ زندگی بھر وہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، ہر حکم بجا لاتا رہا، مگر دل میں اہل بیت کی محبت نہ تھی، بغض تھا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اگر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کسوٹی تھی کسی کے ایمان کو پرکھنے کی، کہ جس کے دل میں
اہل بیت کی محبت ہوتی تھی، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص مومن ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوتا تھا، صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے۔ صرف ایک ہی کسوٹی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ محبت اہل بیت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری وجہ سے میری امت کے دو نامور گروہ، میری امت کے دو نامور گروہ کافر ہو جائیں گے۔ تیری وجہ سے میری امت کے دو نامور گروہ کافر ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ کون سے دو گروہ؟ ایک جو محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا، ایک گروہ جو محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا، اور ایک گروہ جو بغض میں حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ وہ دونوں شخص جہنم میں جائیں گے، دونوں گروہ جہنم میں جائیں گے۔ حد سے آگے بڑھنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک گروہ وہ بھی ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ صحابہ کرام کی ذات پہ وہ جو اپنی زبان سے مغلظات معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بولتے ہیں، صحابہ کی ذات سے وہ بیر رکھتے اور محبت والے بیت میں حد سے آگے گزر گئے، وہ بھی بھٹک گئے، اور جو حد سے پیچھے رہ گئے وہ بھی بھٹک گئے۔ تو راہ راست پہ کون رہے؟ راہ راست پہ کون رہے؟ نہ حد سے آگے بڑھنے والے، نہ حد سے پیچھے رہنے والے، نہ حد سے آگے بڑھنے والے، نہ حد سے پیچھے رہنے والے۔ وہ لوگ حق پہ قائم رہے، وہ حق پہ قائم رہے۔ اور میں اللہ کے گھر میں منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حق پہ قائم فقط اہل سنت والجماعت ہے، جس نے کبھی کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھا، نہ حد سے آگے بڑھے نہ حد سے پیچھے رہے۔ صحابہ کرام کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بھی عاشق، اولیاء کے بھی غلام، یہ ہر ایک کو ماننے والے، ہر ایک کو ماننے والے۔ اور ایک حد ہے، ان کی بھی ایک حد ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ حد سے آگے گزر کر قبروں کو سجدے کرنے لگے، وہ بھی بے راہ ہو گئے۔ قبروں کو سجدے کرنے والے بھی بے راہ ہو گئے۔ اور کچھ ایسے لوگ جنہوں نے مصلحین کا لبادہ اوڑھا، اصلاح کرنے والوں کا لبادہ اوڑھا، اولیاء کرام کا لبادہ اوڑھ کر جس طرح ہر شے دو نمبر چل پڑی، ہر شے دو نمبر چلا دیئے پاکستان میں، دنیا میں، تو چونکہ ہر شے دو نمبر مل جاتی ہے اور لوگوں نے چلا دی، اسی طرح اہل حق کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ مفاد پرستی کرنے لگے۔ حق نہ تھا، وہ سب فراڈ تھا۔ کچھ لوگ فراڈ پہ اتر آئے، لباس مصلحین جیسے اوڑھ لیے، ایک نقل چلا دی۔ ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ تو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ تو بھٹکے ہوئے، وہ تو اسلام کی راہ پر ہی نہ رہے۔
وہ تو دین کی راہ پر ہی نہ رہے، وہ تو دوسرے لوگوں میں سے ہو گئے کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور دولت کماؤ، وہ تو دوسری طرف ہو گئے۔ میں اہل سنت سے مراد وہ ہے جو اولیاء کرام کے غلام ہیں، جو اہل حق کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے فرمودات پہ عمل کرنے والے ہیں، جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے ہیں، اور جو مصلحین کے غلام ہیں۔ حق پر وہ رہے جو حد سے آگے بھی نہ بڑھے، حد سے پیچھے بھی نہ بڑھے۔ بات ہو رہی تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری اہل بیت، ایسا شخص ہے جو آپ سے بغض رکھے، ایسا شخص ہے جو آپ سے بغض رکھے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے جہنم میں نہ ڈال دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو مخاطب فرمایا، من ابغض اہل البیت فہو منافق، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ شخص منافق ہے۔ منافق کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، بغض ہوگا۔ یہ دن آ رہے ہیں، آگے یہ دن آ رہے ہیں، آپ اکثر دیکھیں محبت والے اہل بیت کے غلام ان کے اصحال ثواب کے لیے لنگر کا اہتمام کریں گے، وہ کھانے پکائیں گے، وہ کھانے تقسیم کریں گے، اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نہیں کھاتے، یہ ہم نہیں کھاتے۔ وہ منافقت کی نشانی یہ ہے، ان کے نام پہ پکایا ہوا لنگر تبرک، جو ان کے اصحال ثواب واسطے انہیں ثواب پہنچانے کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پانی لوگ پلائیں گے، جگہ جگہ سبیلے لگیں گے، اور کچھ ایسے نام نہاد کلمہ گو ہوں گے جو وہ پانی نہیں پئیں گے معاذ اللہ کہ یہ اہل بیت کے نام پہ ہے، ہم نہیں پیتے۔ یہ منافقت کی یہی نشانی ہے۔ زور مت دیا کرو انہیں پلانے کے لیے، یہ زور مت دیا کرو، یہ زور مت دیا کرو کہ انہیں پلایا جائے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانے لگا کہ یہ پتہ کرنا ہو، اسے جانچنا ہو کہ یہ شہد ہے، شہد یہ اصل ہے یا نقل ہے۔ شہد کا پتہ کرنا ہو کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، اس کو روٹی پہ لگا کر کتے کے آگے پھینکو، روٹی کتے کو کھلانے کی کوشش کرو، وہ اصل شہد اگر اس پہ لگا ہوگا تو کتا کھائے گا نہیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ شہد اصل ہے۔ اور جو کتا کھا لے سمجھ جاؤ کہ یہ اصل ہے، یہ نقل ہے، اصل کتا نہیں کھائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب مکھیاں وہ سارا مواد اکٹھا کر لیتی ہیں، پھولوں کے جوس وہ جمع کرتی ہیں، پھلوں کے عکس وہ جمع کرتی ہیں، وہ نکال کے لاتی ہیں، اور جب سارا کچھ جمع ہو جاتا ہے تو آقا دو جہاں نے فرمایا پھر وہاں بیٹھ کر وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتی، پھر شہد بنتا، شہد کو وجود پھر ملتا، وہ سارا مواد جمع کر کے پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتی، پھر شہد بنتا، چونکہ وہ پاک ہے۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ منہ شفاء للناس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے پیٹوں میں سے ایک کھانے کی چیز نکلتی ہے
यखरुज मिन बुतूनिहा, उनके पेटों में से खाने की एक चीज निकली, वो शहद है, और उसमें लोगों के लिए शिफा रखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें शिफा रखी है, क्योंकि वो अल्लाह का नूर है, उस पे कलाम पड़ी है, उस पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पड़ा है, उसमें लोगों को लिए शिफा है। तो ये हो नहीं सकता कि शय पाक हो और उसको नजस नजस क्यों खिलाया जाए। कुत्ता नजस है, शहर पाक है, शहद पाक है, इसलिए कुत्ता शहद नहीं खाएगा। असल वो चूंकि वो पाक है, वो नजस है, और नजस पाक के लिए नहीं, नजस नजस के लिए है, पाक पाक के लिए। इसलिए वो अहले बैत का खाना होता है, उसे मोहब्बत वाले खा सकते हैं, मुनाफिक और नजस नहीं खा सकते। मत ज़िद किया करो, यही एक कसफट्टी है परखने के लिए कि बदबख्त मुनाफिक है, इसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, इसमें अहले बैत के, इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। बुग़्ज़ वाला खा नहीं सकता, क्योंकि ये पाक है, और पाक हस्तियों का ये लंगर है, ये तबर्रक है, पाक हस्तियों का तबर्रक है, उनके लिए है, उनके लिए है जो पाक हैं, उनके लिए है जो मोहब्बत वाले हैं। बुग़्ज़ वाले नहीं खा सकते। अल्लाह उसे पाक के करीब नहीं आने देता, पाक के करीब नहीं आने देता, और पाक को नजस के नजदीक नहीं जाने देता। ये अल्लाह का फैसला। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अहले बैत जिसके दिल में मोहब्बत हो नहीं सकता कि अल्लाह उसे जन्नत में ना भेजे, और जिसके दिल में बुग़्ज़ हो नहीं सकता कि अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल ना कर। ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यही बस मन अबग़ज़ अहलल बैत फहुवा मुनाफ़िकुन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को मुखातब फरमाया कि मेरी अहले बैत, जिसके दिल में, जिस शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत होगी नहीं होगी, वो शख्स मुनाफ़िक होगा। मुनाफ़िक की निशानी यही है कि उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ होगा। जब किताबों का मुताला किया जाता है तो तहकीकात करते हैं, वो बदनामी ज़माना किताब, वो बदनामी ज़माना किताब। मैं आगे मुहर्रम आ रहा है, वहाँ यही मौजू पर गुफ्तगू होगी, मैं वो किताब आपको दिखाऊंगा जिस पर पाबंदी है, जिस पर सख्त पाबंदी है, वो जब्त कर ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से। वो जब्त है। जब्त क्यों किया गया? उसमें माज़अल्लाह अहले बैत के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बके गए, कुत्ते वाली ज़बान इस्तेमाल की गई है अहले बैत की शान में। उन मुक़द्दस नफूस में नक्स खामियां तलाश की गई हैं और बड़ी डटाई से उन्हें बयान किया गया। और उस किताब पर फिर कुछ उलमा के वहां दस्तखत हैं कि ये जो कुछ लिखा गया है ये सही है, ये जो कुछ लिखा गया है ये सही है। एक फरिश्ता वहां मौजूद है, वो फरिश्ता मेरे पास है, और उन्हें मानने वाले जो वली बना के उन्हें पेश करते हैं लोगों के सामने कि ये हमारे बड़े हैं और वो अल्लाह के वली हैं, जिन्हें वली बना के पेश किया जाता है वो लोग करते हैं, उन्हें मानने वाले जिन्हें वली बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। और वो जब दौरे पे निकलते थे तो 500 आदमी, 1000 आदमी साथ होता था। वो सब इतनी बड़ी जमात कराते थे, इतनी बड़ी जमात कराते थे, इतनी बड़ी जमात के 40 मिनट में ज़ोहर के 4 फर्ज पढ़ते थे फकत।
اور پنجابی دے وچ ایک لطیفہ ہے کہ کوڑ سندر سنگھ نے انہوں نے نماز نہیں تھی تو ایک مراسی بھی سی وچ وہ جیسے 15 منٹ انہوں نے قیام کیتا، پھر 10 منٹ رکوع کیتا، پھر وہ اگر سجدے وچ پی گئے، 10 منٹ سجدہ کیتا، پھر 10 منٹاں دوجا سجدہ کیتا، پھر دوسری رکعت آئی، مراسی دی جان نوں بن گئی بھی یہ پتہ نہیں ہن کدوں جان چھٹے دی ہے تے 3 رکعتاں رہندیاں نے۔ وہ سجدے وچ اٹھیا تے اللہ بیلے وہ نکل گیا۔ وہ 6 مہینہ بعد پھر انہوں کوئی بندہ ملیا، انہیں بھائیا کتوں آیا سندر سنگھ دے کوڑ تو، انہیں آکھا اتھے وہ فلانا مولوی لوگاں نو سجدے پائی پیا سی، وہ پر اٹھ کھڑے نے 40 منٹ دے وچ فرضاں دی نماز پڑھنی۔ وہ کون ہے؟ وہ ولی اللہ بنا کے انہیں پیش کیا جاتا ہے، انہیں ماننے والے اسے ولی اللہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس بدنام زمانہ کتاب پر اس کے بھی دستخط ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جو لبادے اوڑھ رکھے ہیں ان لوگوں نے، لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جماعت دا ٹائم ہو گیا پجو پجو، جماعت دا ٹائم ہو گیا پجو پجو، جماعت دا ٹائم ہو گیا۔ سب سے بڑے جو دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں، آئے ہائے، اہل بیت کی غلامی نہیں بلکہ اہل بیت کا دل میں بغض ہے۔ اب وہ میں نے عرض کیا کہ وہ کتاب، وہ بدنامی زمانہ کتاب اب وہ ضبط ہو چکی ہے، وہ ضبط ہو چکی ہے، جس پہ اہل بیت کے خلاف معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کتے والی زبان استعمال کی گئی۔ جب اہل بیت کے غلام سڑکوں پہ آئے، تحریک چلی اس کے خلاف، بہت دنوں کی بات ہے۔ ان دنوں میں شعبہ حفظ میں قرآن مجید حفظ کرتا تھا، اس دور کی بات ہے۔ سب علماء، سب امام، جتنے عوام تھے سب سڑکوں پہ آ گئے، سب علماء سڑکوں پہ آ گئے، اس کتاب کو پھر ضبط کر دیا گیا۔ اس کتاب پر ان علماء کے دستخط دیکھ کر، اور آج بھی بدبخت جتنے باقیات ہیں ان کی، اس کتاب میں سے وہی مغلظات یہ بکتے ہیں۔ اہل بیت کی ضروریات مقدسہ میں نقص تلاش کرنے، یہ بھی بے عیب تھا، یہ بھی عیب تھا، یہ بھی عیب تھا، یہ بھی عیب تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اسی طرح کہ جسے رب العزت جس کی طہارت کا رب اعلان کرے، بدبختوں کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ خدا کی، اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، جسے رب نے پاک طاہر کہہ دیا، جس کی طہارت کا قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تیری اہل بیت کو رب پاک قرار دیتا ہے، محبوب ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے، ہر عیب سے پاک قرار خدا دیتا ہے۔ ان میں تم نقص تلاش کرو، اس خدا کی بارگاہ میں جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور بات یہی ختم نہیں ہو گئی، بہت کچھ اتنا ہے کہ سارا بیان نہیں کیا جاتا۔ خدا کی عزت کی قسم سب بیان نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کہ یار سر پٹھور ہو جائے گا، معاذ اللہ خون بہ جائے گا، اور پتہ نہیں کتنے انسان معاذ اللہ ثم استغفر اللہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اگر سب کچھ باہر کر دیا۔ بات یہی ختم نہیں ہو گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعرف اطرتی فہو الاہدا ثلاثن، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، جو حضور کی اطرت کا حق نہیں پہچانتا، ثلاثن وہ 3 شخصوں میں سے ایک ہوگا۔ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ 3 شخصوں میں سے ایک ہوگا۔ من لم یعرف اطرتی فہو الاہدا ثلاثن، 3 شخصوں میں سے ایک ہوگا۔ ایک یہ اما ولد زانیت، یا وہ زنان کی پیداوار ہوگا، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں۔
یہ حضور نے فرمایا اما والد زانیت اما منافق یا وہ منافق ہوگا وَإِمَّا أُمُّهُ وَإِمَّا أُمُّهُ حَمَلَهُ فِي غَيْرِ زُهْرَةٍ یا اس کی ماں ناپاکی کی حالت میں امید سے ہوگی۔ ان تین شخصوں میں سے جو بھی ہوگا وہ اہل بیت کے بغض اس کے دل میں ہوگا، اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، یا وہ زنا کی پیداوار ہوگا یا وہ منافق ہوگا یا اس کی والدہ ناپاکی کی حالت میں امید سے ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا جس دور میں یہ سانے کربلا رونما ہونے کے حالات بنتے جا رہے تھے، ابھی بنتے جا رہے تھے، جب اہل بیت کا نام لینا اتنا بڑا جرم تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا تھا، 200 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ اہل بیت کا نام لینا جرم تھا۔ اس دور میں جتنا مواد، جتنی کتابیں، جتنی حدیث جمع کی گئی، ان میں سے کسی کو کوئی ایک حدیث بھی اہل بیت کی محبت کی نہیں ملتی۔ جب یہ حالات ہو گئے تھے، پیدا ہو رہے تھے، جب سانے کربلا رونما ہوا اور ماں بعد اس کے ماں بعد بنو امیہ کی حکومت آ گئی۔ بنو امیہ کی اس حکومت میں 200 سال تک اہل بیت کی محبت کی کوئی حدیث جمع نہیں کی گئی، کوئی بیان نہیں کیا گیا، اور یہ سب سے بڑا جرم تھا اہل بیت کا نام لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے حضور سے سنا، جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اگر میں سارا بیان کر دوں، چونکہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، اہل بیت کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور اہل بیت کے نام لینے والا کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ سب کوئی بیان کبھی نہیں کیا آپ کے سامنے، ساری تاریخ آپ کے سامنے کبھی نہیں رکھی، اس لیے کہ خاص وجہ ہے کہ ایک کوہرام بپا ہو جائے گا۔ یہاں حالات دنیا میں پاکستان کے پہلے بہت خراب ہے، اہل بیت کے محبین کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ 200 سال ایسے گزرے کہ بنو امیہ کی حکومت تھی۔ اس دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اگر میں بیان کر دوں تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین میں رکھنا ڈالنے والوں کے نام بتائے ہوئے ہیں، نام بتائے ہوئے تھے۔ سنت کو تبدیل کرنے والوں کے نام حضور نے بتائے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین کے قاتلوں کے نام آقا دو جہاں نے بتائے ہوئے تھے۔ یہ سارے کا سارا مواد اور ساری کی ساری تحریریں سب کچھ میرے پاس موجود ہے، جس شخص کا جب دل چاہے اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ یہ ساری ان کی باقیات چلی آ رہی ہیں۔ اس دور میں ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں اس سے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا وہ حرمت بیان کی اور تقدس بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اہل بیت ہیں کون؟ اب اگلا سوال ہے نا کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نجران کا ایک وفد آیا عیسائیوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے۔ گویا ان کے پاس بڑے بڑے پادری تھے اس وفد کے ساتھ کہ ہم وہاں جا کے عیسائیت کو صحیح ثابت کریں گے اور اسلام کی نفی کریں گے۔ گویا ان کا مقصد مناظرے کا تھا۔ جب وہ مسجد نبوی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور گفتگو شروع ہوئی تو رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کیا، یعنی وحی آئی۔ چھٹے پارے میں وہ آیا کریمہ ہے ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محبوب انہیں کہو تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، ہم اپنے اہل و عیال کو لے آتے ہیں۔ تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں۔ تم اپنے اہل کو لے آؤ، ہم اپنے اہل کو لے آتے ہیں، اور آؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ان پہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے۔ و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے آپ کو لے آؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، اور سارے مل کر جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہوا؟ مباہلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوا وہ غرق ہو جائے گا، جو جھوٹا ہوا وہ غرق ہو جائے گا، جو سچا ہوا وہ سچا ثابت ہو جائے گا۔ یہ جو مبالغہ کرتے ہیں، مبالغہ کیا جاتا ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے انہیں یہ فرمایا کہ آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، جو جھوٹا اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور جب باہر نکلے تو آپ کو ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ تھے، حسنین کریمین تھے۔ ایک ہاتھ میں آپ نے حسن کو پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کو پکڑا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا پیچھے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیض مبارک انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ یہ اپنا خانوادہ لے کر آقا دو جہاں ان کے پاس تشریف لائے، اور جب آپ گھر سے نکل رہے تھے، جب اپنے کاشانہ عقیدت سے باہر برآمد ہوئے، تو ان کا جو پادری لاٹ پادری تھا، جو سب سے بڑا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو میں نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں، جو گھر سے برآمد ہوئے ہیں، یہ نورانی جو صورتیں میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑوں کو بدل دیا جائے گا۔ اگر یہ کہیں کہ پہاڑ ادھر کا ادھر آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ تبدیل کر دیں گے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور ان سے مبالغہ نہ کرو، مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کچھ نہیں تمہارا بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے آئے اہل ویال کو، اہل بیت کو لے آئے، اور وہاں آ کے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ان عیسائیوں نے پھر مبالغہ نہ کیا، دعا نہ مانگی، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس پادری کی اس بات کو سن کر، یہ نورانی صورتیں جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں، یہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑوں کو اپنی جگہ سے بدل دیں گے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور ان کے ساتھ مبالغہ مت کرو۔
تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ ہیں جو یہ لفظ نکلا ہے، وہ کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 5 تن پاک، اس بنا پہ کہا جاتا ہے، اس بنا پہ کہا جاتا ہے، اور کئیوں کو آگ لگ جاتی ہے 5 تن پاک کہنے سے۔ اب بدبختو، تمہیں خدا تباہ کر دے، تمہاری زبانیں بند ہو جائیں اور بولنے کے قابل نہ رہے۔ یہ سن کے جل جاتے ہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پاک کہا گیا، یہ سن کے جل جاتے ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کو پاک کہا گیا، یہ سن کے جل جاتے ہو کہ فاطمہ الزہرا کو پاک کہا گیا، یہ سن کر جل جاتے ہو کہ حسنین کریمین کو پاک کہا گیا۔ یہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے تہیا کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت کو ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے رجس سے پاک کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے۔ ایک اعلان تو یہ فرمایا، ان کی حرمت کا اعلان کس نے کیا؟ خدا نے۔ ان کے تقدس کا اعلان کس نے کیا؟ خدا نے۔ ان کی عظمت کا اعلان کس نے کیا؟ خدا نے۔ ان کے 5 تن پاک کس نے کہا انہیں؟ خدا نے۔ 5 تن پاک کس نے کہا؟ خدا نے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بدبختو، تم جل جاتے ہو کہ اہل بیت کو یہ 5 تن پاک کہہ رہے ہیں۔ یہ کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ ان کی یا خدا کی؟ اور پھر یہی نہیں، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ، کل تو کہہ، انہیں کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے اپنے احسان جو میں نے تم پہ کیے ہیں اس کا میں کچھ نہیں مانگتا۔ کتنے احسان ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، کتنے احسان ہیں۔ یہ کائنات جو بارد وجود میں آئی، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ تاجدار کائنات کی۔ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں کی ذات کو قرار دیا۔ جب آسمان مارز وجود میں آیا تھا، یہ آقا دو جہاں کے اس نور کا ایک ٹکڑا تھا جس سے آسمان کو بنایا گیا۔ یہ حضور کے نور کا ایک ٹکڑا تھا، ایک حصہ تھا جس سے زمین مارز وجود میں آئی۔ یہ حضور کے نور کا ایک حصہ تھا جس سے عرش وجود میں آیا، جس سے کرسی وجود میں آئی۔ یہ حضور کے نور کا ایک حصہ تھا جس سے جنت کو تخلیق کیا گیا۔ کائنات کی کون سی ایسی شے ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت نہیں؟ 1,24,000 پیغمبر اگر مارز وجود میں آئے تو یہ کس کی مرہون منت؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ 1,24,000 پیغمبروں کو جو معجزات اور فضیلتیں ملی، یہ کس کے صدقے ملی؟ مصطفیٰ کے صدقے ملی، محمد مصطفیٰ کے صدقے ملی۔ اے انبیاء، تم جاؤ اور دنیا میں جا کر میرے محبوب کی آمد کے ڈنکے بجاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ، دنیا میں جاؤ۔ اگر تمہیں یوسف کا حسن بھا رہا ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ تاجدار کائنات کا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان مند نہیں۔
कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान मंद नहीं। हर शय हुजूर की एहसान मंद, हर शय हुजूर को पहचानने वाली। हुजूर पत्थरों के पास से गुजरते, वो सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती थी, इसलिए कि वो हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर को पहचानने वाले थे। अरे बचपन की उम्र में आका दो जहां बनु साद की बस्ती में उस कुएं पर माल को पानी पिलाने जाते, वो पानी बाहर कुएं के आ जाता और किस लिए आता? महबूब के कदमों को चूमने के लिए आता। आप दरख्तों से पास से गुजरते, दरख्तों की टहनियां हुजूर के जिस्म से मस करती, वो चूमने की कोशिश करती थी। अरे वो भी पहचानती थी कि ये अल्लाह के महबूब हैं। पत्थर भी पहचानते थे ये अल्लाह के महबूब हैं। अरे जानवर भी पहचानते थे ये अल्लाह के महबूब हैं। अरे वो ऊंट जो पागल हो चुका था, आका तो जहां तशरीफ लाए वो अपनी जगह से चला और मुस्तफा के कदमों में आके सजदा रेज़ हो गया। उसको इल्म था कि ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का महबूब है। अरे पत्थरों को भी पता था, पत्थरों ने भी पहचान लिया, जानवरों ने भी पहचान लिया, अरे परिंदों ने भी पहचान लिया, दरख्तों ने भी पहचान लिया। इशारा किया और दरख्त जमीन चीर पे कदमों पे आ गए। वो भी जानते थे कि अल्लाह का रसूल है। हर शय पहचानती थी। अगर कोई नहीं पहचानता तो वो इंसान नहीं पहचानता। अगर किसी ने नहीं पहचाना तो वो इंसान है जिसने नहीं पहचाना। अरे बदबख्तों, तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे, तुम तो पत्थरों से भी गए गुजरे। आका दो जहां का एक सहाबी काफिले से बिछड़ गया, जो जंग से वापस आ रहा था, वो बिछड़ गया, रास्ता भूल गया। शेर, जंगल था, शेर आया, अपना शिकार मुझे मिल गया। जब वो करीब आया हमले की नीयत से था भागता हुआ। जब करीब आया उस सहाबी ने उसे शेर से कहा, ऐ दरिंदे होश कर, मैं आका दो जहां का सहाबी हूं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। उसने अपनी गर्दन नीची की और आके कदमों को चाटने लगा। अपनी दुम साथ लगाता, अपनी दुम को साथ लगाता, अपनी तरफ खींचता। वो सहाबी समझ गया कि ये कह रहा है मेरे ऊपर बैठ। वो शेर भागा और काफिले के करीब आके रुका, उसे उतारा, फिर वापस चला गया। अरे दरिंदों को भी पता था ये खुदा का महबूब है। अगर किसी को नहीं पता तो बदबख्तों इंसानों को नहीं पता, बदबख्त इंसानों को नहीं पता। पत्थर भी पहचानते थे, पत्थर भी पहचानते थे। बदबख्तों, तुम तो पत्थरों से भी गए गुजरे निकले, तुम तो पत्थरों से भी। अरे वो कुत्ता था जो असहाबे काफ के पीछे जाने से मुड़ता नहीं था, उनका पीछा नहीं छोड़ता था, उनका पीछा नहीं छोड़ता था। वो कुत्ता था। देखो तो सही वो क्या था, कौन था? वो कुत्ता था। और कुत्ता हो के भी उन्हें औलिया को पहचान लिया, उस कुत्ते ने औलिया को पहचान लिया। अरे तो कैसा इंसान है? तुझे किसकी मोहर लग गई? तुझ पे किसकी मोहर लग गई? जो जिसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी और हक नजर नहीं आने देता। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। महबूब ना घबरा, इन बदबख्तों के दिलों पे अल्लाह ने मोहरें लगा दी हैं। ना ये देखते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना ये हक बोल सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। एक ईमान अफरोज और एक दो तीन चीज़ें बहुत ईमान अफरोज वो रह गई हैं, वक्त हो गया। अल्लाह पाक हमारे हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।